الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وبالسند المتصل منا الى الامام الہمام ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن بردزبۃ الجعفی الیمانی البخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم توزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحیح بخاری جو روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کو مکمل پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اس اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے علاوہ بھی آپ نے دورہ حدیث شریف میں مزید 8 اور کتابیں پڑھی ہیں، اور ہر کتاب کا الگ الگ رنگ، الگ الگ خصوصیت ہے۔ بخاری شریف کا اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونا، اسی طرح احادیث سے مسائل کے استنباط میں بہت ہی لطافت اور باریکی ملحوظ رکھنا، یہ خصوصیات ہیں۔ ہر کتاب کی خصوصیت ہے، چنانچہ آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان کتابوں کی خصوصیات آپ کے اساتذہ نے بیان فرمائی ہیں۔ الگ سے الگ الگ اور اکٹھا بھی اگر ان تمام کتابوں کی خصوصیات معلوم رہیں تو موازنے میں اور اس چیز میں کیا بات، اس کتاب کی کیا خصوصیت ہے اور اس کتاب کی کیا خصوصیت ہے، تو آدمی اس خاص خصوصیت پر توجہ رکھے۔ ہماری کتاب حدیث اور فہم حدیث اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب لکھی گئی، اور اس کا ایک باب ہے ہماری درسی کتب حدیث، جو دورہ حدیث کی درسی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، شرح معانی الاثار، موطا امام مالک بروایت امام مالک بروایت یحییٰ ابن یحییٰ، اور موطا امام مالک بروایت محمد ابن حسن الشیبانی۔ یہ 9 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کتابوں کے خصوصیات تفصیل سے اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ دورہ حدیث کے لیے مبادیات کے طور پر یہ کتاب الحمدللہ اہل علم نے اس کو پسند کیا ہے، اور آپ کے بنگلہ دیش میں بھی یہ کتاب چھپ گئی ہے۔ تو اس کا موقع تو نہیں ہے کہ میں اس کتاب بخاری شریف کی تمام خصوصیات کو تفصیل سے بیان کروں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ ہے صحیح احادیث اور نصوص قرآن اور صحیح احادیث اور آثار صحابہ و تابعین سے مسائل فقہیہ کا استنباط اور مسائل فقہیہ پر ان سے استدلال کرنا۔ ہر مسئلے کے لیے صحیح حدیث مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہت سے مسائل میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث سے بہت ہی لطافت کے ساتھ استنباط کیا ہے،
اور اپنے پڑھنے کے دوران اپنے استاد محترم سے متعدد موقع پر یہ سنا ہوگا کہ یہاں حدیث کی دلالت باب پر واضح نہیں ہے، لیکن حضرت امام اس طرح سے اس پر استدلال کرنا چاہتے ہیں اور استاد محترم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کا فقہ ان کے ان عنوانات سے ظاہر ہے جو انہوں نے عنوانات لگائے ہیں، اور ان عنوانات پر قرآن کریم کی آیات اور مرفوع احادیث اور آثار صحابہ سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ آپ کا آخری باب کتاب التوحید اور کتاب الرد علی الجہمیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں کتاب الایمان، جس میں ایک مسلمان کے کیا عقائد ہونے چاہیے مثبت انداز سے وہ بیان فرمائے ہیں۔ وہاں منفی پہلو حضرت امام کے پیش نظر نہیں ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہاں انہوں نے عقائد کو مختلف عنوانات سے لگا کر کے عقائد اسلامیہ کو ثابت کیا ہے، قرآن کریم کی آیات سے بھی اور احادیث سے بھی۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کلامی اسلوب اختیار کیا کہ جو فرق باطلہ ہیں انہوں نے عقائد کے تعلق سے فلاسفہ سے متاثر ہو کر یا دیگر کافر قوموں سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلامی عقائد میں کچھ اہل سنہ والجماعہ سے مختلف عقائد رکھے، اور وہ قرآن و حدیث کی نصوص سے مصادم عقیدے ہیں، یا قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے عقائد کا انہوں نے انکار کیا بوجہ عقل کے خلاف ہونے کے، اپنے خیال کے اعتبار سے اس کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ تو اس کتاب التوحید اور کتاب الرد علی الجہمیہ، یہی وجہ سے باب بھی اس کا رکھا ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہا، صحیح باب اس کا یہی ہے، جہمیہ اور جہمیہ کے علاوہ فرق باطلہ پر رد کا بیان ہے اس میں۔ اور اس جہمیہ یعنی فرق باطلہ مختلف ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، روافض ہیں، اور ان میں جو معتزلہ ہے، معتزلہ خالص عقل کے معیار پر احکام اسلام کو پرکھتے ہیں اور اس پہ موازنہ کرتے ہیں، جس حکم کو ان کی عقل مانتی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، جس کو نہیں مانتی اس کو رد کر دیتے ہیں۔ جن عقائد کا، جن اسلامی عقیدوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، یہ آج کے زمانے میں جو نیچریہ فرقہ ہوتا ہے، وہ نیچریہ فرقہ یہی معتزلہ کی دم ہے جو بچی ہوئی ہے، اور عقل کی روشنی میں وہ احکام اسلام کو وہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن عقائد کا انکار کیا ہے ان میں وزن اعمال کا بھی عقیدہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں وزن اعمال کے عقیدے کے سلسلے میں معتزلہ کے نظریے پر رد کرنا ضروری سمجھا۔ تمام ابواب میں کسی نہ کسی فرقے پر رد کیا ہے، کتاب التوحید کے ان تمام ابواب میں آخر میں چل کر کے وزن اعمال کے مسئلے کو ذکر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزن اعمال کے مسئلے کو سب سے آخر میں کیوں ذکر کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کے اندر بہت ہی یک موزونیت ہے، اور وہ مضامین کے اول اور آخر ایک مضمون کے بعد دوسرا مضمون کیا ہونا چاہیے اس میں بہت مناسبت رکھتے ہیں پیش نظر۔ شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان بیان کیا، اس میں اسلامی عقائد کو ثابت کرنا مقصد۔ آخر میں کتاب التوحید رکھا تاکہ اس میں فرق باطلہ کے غلط نظریات کی تردید کی جائے اور دلائل قویہ سے ان کے مذہب اور نظریے کا غلط ہونا ثابت کیا جائے۔ سب سے پہلا جو مضمون شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا وہ تصحیح نیت کا مضمون رکھا، اور آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کا مضمون رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ عمل کے اندر
اللہ کے یہاں اچھا سے اچھا عمل، بڑا سے بڑا عمل، عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ اخلاص نہ ہو۔ شروع میں ہم کو اخلاص پر متوجہ کر دیا، آخر میں وزن اعمال کا عقیدہ بیان کر کے ہم کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ہر قول، ہر عمل اللہ کے یہاں قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، اور اس لیے اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی کوشش کرو۔ عمل وزنی کیسے ہوگا؟ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ اخلاص کے ذریعے سے، نیت کی درستگی کے ذریعے سے۔ جس قدر عمل میں اخلاص ہوگا اسی قدر عمل میں وزن پیدا ہوگا، اور قیامت کے دن جب سب کے اعمال وزن کیے جائیں گے، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور شرک سے، ریا سے اور کسی دوسری غلط نیت اور غرض سے اپنے عمل صالح کو محفوظ رکھے۔ خدا نخواستہ اگر عمل خراب ہوا، اگر نیت خراب ہوئی تو اچھا سے اچھا عمل وہ اللہ کے یہاں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ جس عمل میں میرے علاوہ کسی اور کوئی نیت کر لی گئی، کسی اور کی رضا کی نیت کر لی گئی، میں اس عمل میں ساجھے داری کو پسند نہیں کرتا، میں تو اسی کے لیے دستبردار ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے جس کے لیے کیا وہ اسی کو دے دو، مجھے یہ عمل نہیں چاہیے۔ تو میرے دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کے مضمون کو آخر میں بیان کیا ہے تاکہ ہم اخلاص کی اہمیت کو ہر وقت پیش نظر رکھیں اور عمل کو وزنی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہمارے عمل تولے جائیں تو نیکیاں ہماری وزنی ہوں اور برائیاں ہماری جو ہیں وہ ہلکی پڑ جائیں۔ اور نیکیاں دیکھو ہم سے تو صحیح معنوں میں عبادت کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جو کچھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، تھوڑا بھی ہو، اگر اخلاص ہے، تھوڑا اگر ہے تو اخلاص کی برکت سے وہ وزنی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت یہ بہانہ تلاش کرتی ہے، زیادہ نہیں چاہیے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہمارے اساتذہ یہی تو کہتے ہیں کہ بھئی تم فرائض اور واجبات اور سنن رواتب کی پابندی کرو، مت زیادہ تہجد پڑھو، مت زیادہ اوابین پڑھو، مت اشراق پڑھو، مت ہر وقت جو ہے تم عبادت میں لگے رہو، کیونکہ اگر تم اس وقت ہر وقت عبادت میں لگے رہو گے تو یہ کتاب کا کون پڑھے گا، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال حرام اور جائز ناجائز بیان فرمایا ہے وہ کون سیکھے گا؟ اللہ نے تم کو سیکھنے کے لیے یہاں بھیجا اور شیطان تم کو عبادت میں لگا دے گا تاکہ تم صحیح علم حاصل نہ کر سکو۔ تو ہمارے اساتذہ تاکید یہی کرتے ہیں کہ بھائی طالب علم کو بہت زیادہ عبادت نہیں کرنی ہے، فرائض واجبات سنن رواتب کا اہتمام کرے، باقی اپنا وقت جو ہے کتابوں کے پڑھنے میں، مطالعے میں، دہرانے میں وقت گزارے، یہی اس کی عبادت ہے۔ اس کی عبادت یہی ہے کہ وہ پڑھنے میں لگا رہے۔ بہرحال تو یہ جو وزن اعمال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ عادت کے مطابق وزن اعمال کے عقیدے کو قرآن کی آیت سے ثابت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فرمان کہ ہم میزان اور ترازوؤں کو نصب کریں گے، انصاف والے ترازوؤں کو نصب کریں گے قیامت کے دن میں۔ لام فی کے معنی میں ہے، اور القسط جو ہے یہ اس سے پہلے باشراہ نے ذوات کا لفظ مقدر مانا تاکہ موازین کے مطابق موصوف صفت میں مطابقت ہو جائے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ قسط جو ہے یہ اصل میں مصدر ہے، اور جب مصدر ہے تو پھر اس کو مثنیٰ اور جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جمع واحد جمع تثنیہ یعنی ایک ہی حالت میں رہ کر کے واحد تثنیہ جمع سب کی صفت بن سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن میں انصاف کے ترازو ہم قائم کریں گے جب اللہ فرماتے ہیں، تو یہ ایک مخبر صادق کا کلام ہے، اور
مخبر صادق کے کلام کو ماننا ضروری ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، مخبر صادق کے کلام کو ماننا ضروری ہے۔ ہماری عقل ہی کیا چیز ہے؟ آج ہماری عقل ایک فتویٰ دیتی ہے، کل دوسرا فتویٰ دیتی ہے، پرسوں تیسرا فتویٰ دیتی ہے، رائے ہماری بدلتی رہتی ہے۔ ہمارا حال تو ایسے ہی ہے۔ اب یہی دیکھو کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ کیسے وزن کیا جائے گا عمل کا؟ وزن تو وہ چیز، اس کے زمانے میں ترازو وہی ہوتا تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز نظر آتی ہے اس کو تولا جاتا ہے۔ ایک طرف باٹ رکھا جاتا ہے، ایک طرف چاول ہے، آٹا ہے یا چینی ہے، چیزیں رکھ کر کے اس کو اس کے برابر تولا جاتا ہے۔ تو جو چیز نظر آتی ہے، محسوس ہے، اس کو نہ وزن کیا جائے گا۔ جو چیز نظر ہی نہیں آتی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، ہوا میں بات ختم، اس کا کوئی وجود نہیں، نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو جو چیز نظر آئے، جو چیز پکڑی جائے، جو چیز کی کوئی جسم ہو، وہ چیز نہ وزن کی جائے گی۔ جس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، حصی وجود ہی نہیں ہے، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ اس لیے معتزلہ نے انکار کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، یعنی ہم بندوں کے درمیان انصاف کریں گے۔ جو اچھا عمل کرے گا اس کو جنت میں داخل کریں گے، جو برائیاں کرے گا اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ہم واقعتاً تولنا، حصی طور پر وزن کرنا، یہ مراد نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، قرآن میں وہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں قرآن کا بیان اور شرح ہیں۔ متعدد حدیثوں میں اعمال کے وزن کیے جانے کا مضمون آیا ہوا ہے، چنانچہ یہاں بھی حدیث۔ تو ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک پیش کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عقیدہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال چاہے ہاتھ پیر سے کرے، اعضاء اور جوارح سے کرے، اور اعضاء اور جوارح جیسے ہاتھ، پیر، زبان، دل، یہ سب ہیں۔ تو دل کے بھی ارادوں کو اور دل کی نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ بندہ تو نہیں جانتا، مخلوق تو نہیں جانتی، لیکن اللہ بندے کے دل میں کیا ہے وہ سب اللہ جانتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی بندے کے اعمال ہیں، جو اقوال ہیں، جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک پلڑے میں رکھیں گے، ایک طرف نیکیوں کو، ایک طرف برائیوں کو۔ نیکیوں کا پلہ جس کا بھاری ہو گیا اس کو جنت، اس کو کامیابی، برائیوں کا پلہ جس کا بھاری ہو گیا اس کے لیے جہنم، اس کے لیے ناکامی۔ قرآن کریم ہم سے یہی کہتا ہے، حدیث پاک بھی یہ کہتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت اور ایک حدیث کے ذریعے سے عقیدہ وزن اعمال کو ثابت کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قسطاس کا ایک لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، تو لفظ قسط کی مناسبت سے قسطاس کی طرف ان کا ذہن گیا، تو کہا کہ قسطاس کی بھی حقیقت سمجھ لو۔ قسطاس کے بارے میں حضرت مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں کہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور قسطاس کے معنی آتے ہیں انصاف کے۔ قسطاس کے معنی انصاف کے۔ یہ رومی زبان کا لفظ ہوگا، لیکن عربی زبان میں استعمال جب ہونے لگا تو ابھی عربی زبان کا لفظ بن گیا۔ پھر اسی سے قسط یقسط اور اقسط یقسط افعال بھی استعمال ہونے لگے۔ قسط یقسط قسطن کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا، قسط یقسط قسطن کے معنی، اور اقسط یقسط باب افعال میں لے گئے تو اس کے معنی آتے ہیں اقساطن، ظلم کو ختم کرنا یعنی انصاف کرنا۔ باب افعال کا خاصہ ایک سلب ماخذ بھی ہے کہ ثلاثی مجرد میں جو معنی دیتا تھا باب افعال میں جانے کے بعد اس معنی کو چھین لیتا ہے وہ، یعنی قسط یقسط قسطن کے معنی ظلم کرنا، اور اقسط یقسط اقساطن کے معنی آتے ہیں ظلم کو ختم کرنا یعنی انصاف کرنا۔ تو دیکھو زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا، باب بدلنے سے ثلاثی مجرد میں اگر ہے تو انصاف کرنے کے معنی میں، اور جب باب افعال میں گیا تو اس کے معنی ظلم کرنے کے، اس کے معنی انصاف کرنے کے، اور قسط یقسط قسطن اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے کے۔
تو یہ ہے چنانچہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے، یعنی حاصل مصدر ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے والا، اور رہا قسط یقسط کا اسم فاعل قاسط، تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے والا، اس کے معنی آتے ہیں ہاں جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، عربی زبان میں بابوں کے بدلنے سے یا کچھ حروف کے اضافے کی وجہ سے معنی میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ ایک مادہ 3 حرف والا، 3 حرف سے مرکب ایک مجموعہ ہوتا ہے، اس میں کچھ اس کی ہیئت بدلتے چلے جائیں تو معنی میں تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے مناسبت بھی رہتی ہے، اور بعض دفعہ ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ بالکل زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ قسطن اور قسطن، قسط قاف کے فتحے کے ساتھ، قسطن مصدر ہے اس کے معنی ظلم، اور قسط قاف کے کسرے کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں انصاف کے۔ قسط معنی انصاف اور قسط معنی ظلم، ایک حرکت کے بدلنے سے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ اس لیے فقیہ بننے کے لیے قواعد عربیت پر عبور بہت ضروری ہے، مفسر ہونے کے لیے قواعد عربیت پر اور صرف نحو کے قواعد پر کو مستحضر ہونا ضروری ہے۔ خالی جو ہے لغت اور ڈکشنری دیکھ کر قرآن کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ اگر لغت اور ڈکشنری دیکھ کر کے قرآن کی تفسیر کرنے لگو گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ حجاج ابن یوسف کے سامنے ایک صاحب نے بیان کیا۔ حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض تھے، ان کو قتل بھی کرایا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جب قتل کرنے کے لیے حجاج نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تو ایک ان کے قریبی تھے، ان کا تعلق سعید ابن جبیر سے بھی تھا، انہوں نے سوچا کہ میں سعید ابن جبیر سے پوچھوں حجاج کے بارے میں، اگر وہ حجاج کی تعریف کر دیں تو میں آ کر حجاج سے کہوں اور حجاج معاف کر دیں۔ پوچھا جا کر کے کہ حجاج کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو سعید ابن جبیر نے کہا ہوا عادل قاسط، ہوا عادل، عادل ہے قاسط ہے۔ اب وہ اتنی سمجھ نہیں تھی ان کو، انہوں نے سمجھا کہ عادل جب کہہ رہے ہیں تو عادل مانے انصاف والا، عدالت، عدل، زید عدل، تو عادل مانے انصاف والا، تو قاسط وہ بھی آتا ہے کہ یعنی نزع الموازین القسط، تو قسط سے قاسط ہوا تو اس کے معنی بھی انصاف والا۔ وہ بھاگے ہوئے گئے، جا کر کہا حجاج سے کہ آپ سعید ابن جبیر سے ناراض ہیں بے وجہ، وہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی بھی بڑے عالم تھے اور وہ ان لغات کے فرق کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ کہا ہوا عادل قاسط، آپ کو انصافور بتایا۔ انہوں نے کہا تم نہیں سمجھے، اس نے تو مجھے گالی دی ہے، گالی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے مشرک کہا ہے اور مجھے ظالم بتایا ہے۔ عادل مانے مشرک اور قاسط مانے ظالم، کیونکہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہے ظالمین، رہے ظلم کرنے والے تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو قرآن میں قاسط ظالم کو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو قسط یقسط قسطن کا اسم فاعل ہے، اور اگر اس کو انصاف والا کہنا ہوتا تو مقسط کہتا۔ کیا کہتا؟ اس نے مقسط نہیں کہا، اس نے کیا کہا؟ قاسط کہا، تو قاسط میں یعنی ظالم بتایا۔ اچھا، پھر انہوں نے پوچھا کو اور عادل جو کہا تو اس کا کیا ہوگا؟ کہا عادل جو ہے یہ عدل یعدلو کے معنی آتے ہیں برابر کرنا، بس اتنا ہی تو ہے۔ قرآن میں عدل یعدلو ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر کرنا یہی معنی ہے، لیکن اللہ کو غیر اللہ کے برابر کر جو کرے گا تو وہ کیا ہوگا بتاؤ؟ مشرک ہوگا نا۔ قرآن میں اسی معنی کر استعمال کیا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ کفار اپنے رب کے برابر غیر رب کو قرار دیتے ہیں۔
اللہ کے برابر غیر اللہ کو جو قرار دے گا، اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو، یعنی جیسے بزرگ ہیں، ولی ہیں، پیغمبر ہیں، اگر ان کو خدائی صفات کوئی دے دے گا کہ وہ فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ جو مدفون ہیں وہ اولاد دیتے ہیں، وہ رزق دیتے ہیں، وہ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، تو اگر کوئی شخص غیر اللہ کے اندر احیاء، اماتت، مارنا، جلانا، شفا دینا، روزی دینا، اولاد دینا، اگر کوئی کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ وہ مشرک ہی تو ہوگا۔ تو یہ کافرین یہی کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، یعدلون، اور اس یعدلون سے اسم فاعل عادلون ہو تو کیا معنی ہوگا؟ مشرک۔ تو اس نے مجھے مشرک اور ظالم کہا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس نے میری تعریف کی ہے۔ تو دیکھو عربی زبان کے اندر کتنی باریکی ہے کہ صیغوں کے بدلنے سے، باب کے بدلنے سے، حرکات کے بدلنے سے معنی اور مفہوم میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ فرق بیان کر چکے حضرت امام بخاری، اب حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث میں بھی دیکھو آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو باتیں ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بڑی ایزی اور ہلکی ہیں اور میزان میں وزنی ہیں۔ کل قیامت کے دن جب میزان میں، ترازو میں ان کو رکھا جائے گا، پلے میں جب ان کو رکھا جائے گا تو وہ پلہ جھک جائے گا۔ یہ دو باتیں ہیں ایسی، ایک تو رحمان کو بہت پسند اللہ کو، دوسرے کہنے والے کے لیے کہنا بھی بہت آسان، اور تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت میں جب ان کو تولا جائے گا تو ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ وہ کیا ہیں دو باتیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دو باتوں میں یہ خصوصیت ہے۔ کلمتان حبیبتان للرحمن، کلمتان موصوف، حبیبتان للرحمن صفت اول، خفیفتان علی اللسان صفت ثانی، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث۔ موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر کے خبر مقدم، اور لفظ سبحان اللہ و بحمدہ اور لفظ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں کیا بات ہے کہ رحمان کو بہت پسند ہے؟ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اور ان دونوں جملوں میں اللہ کی تعریف بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، بڑی جامعیت کے ساتھ۔ کیوں؟ تعریف کا کمال یہ ہے کہ ہر طرح کے کمال کو ثابت کر دیا جائے اور ہر قسم کے عیب اور نقص کی نفی کر دی جائے، یہ ہے کامل درجے کی تعریف۔ چنانچہ سبحان اللہ، اللہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، تمام نقائص، تمام معائب اور تمام کمزوریوں سے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور وَبِحَمْدِهِ، اور میں پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ مشغول ہو کر۔ اور حمد کیا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے کمال پر۔ اللہ تعالیٰ تمام وہ کامل مطلق ہیں، ہر طرح یعنی اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کامل و مکمل ہیں، کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نقص کا اور عجز کا اور کمی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ کے ذریعے سے تمام معائب اور نقائص کی نفی کی گئی، وبحمدہ کے ذریعے سے تمام کمالات کا اللہ کے لیے اثبات کیا گیا۔ ایسے ہی سبحان اللہ العظیم میں بھی ہے، سبحان اللہ کے ذریعے معائب کی نفی اور العظیم کے ذریعے اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اثبات، گویا تمام صفات کمال کا اثبات اور تمام صفات نقص کی نفی، یہ کامل درجے کی نفی ہو، کامل درجے کی اللہ کی تعریف ہو گئی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب یہ عمل وزن کیا جائے گا تو وزنی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی تعریف میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔
اب دیکھیے کتنے مختصر الفاظ ہیں، زبان ہر آدمی اس کو آسانی سے کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آدمی دکان پر بیٹھا ہے وہ بھی پڑھتا رہے، آدمی کھیتی کر رہا ہے اس میں پڑھتا رہے، مچھلی مار رہا ہے تالاب میں کہاں ہے وہاں بھی اپنا زبان چل رہی ہے، لیٹا ہے تو بیٹھا ہے تو جب تنہائی میں ہے یہ اپنا، اور اگر کہ وہ بھی جب آدمی مسلسل کرتا رہے گا تو اگر کسی سے بات بھی کرتا ہوا رہے گا دل جو ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ جاری رہے گا، ذکر اسم ذات اس کے دل میں جاری رہے گا۔ تو میرے دوستو جب ہم ہلکے چھوٹی چھوٹی جو تسبیحات مختصر ہیں جب ہم ان کو کرنے کے عادی ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہمارے ذہن دماغ پہ رہے گا۔ بس میں اتنی بات پر ختم کرتا ہوں